صفحہ نمبر 265 صفحہ نمبر 265 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 104 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 104 صفحہ نمبر 265 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا اور کہا ہم نے من بعدہ اس کے بعد لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کو اسکنو تم سب رہو الارض زمین میں فَإِذَا پس جب جاء آئے وعد الآخرہ آخرت کا وعدہ جینا ہم لے آئیں گے بکم تم سب کو لفیفا اکٹھے کر کے وبالحق اور حق کے ساتھ انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو یعنی قرآن کو وبالحق کی نازلہ اور حق کے ساتھ ہی نازل کیا گیا اتارا گیا وما ارسلناک اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا مگر مبشرہ خوشخبریاں سنانے والا ونذیرا اور ڈرانے والا وقرآنا اور قرآن کو فرقناہ ہم نے جدا جدا کر کے اتارا علیحدہ علیحدہ کر کے اتارا لتقرأہ تاکہ تم پڑھو اس کو علی الناس لوگوں پر علی مکثن ٹھہر ٹھہر کر ونزلناہ اور ہم نے اتارا ہے اس کو تنزیلا آہستہ آہستہ اتارنا قل کہہ دیجئے آمنو ایمان لاؤ بھی ساتھ اس کے او لا تؤمنو یا نا ایمان لاؤ تم سب ان الذین بے شک وہ لوگ جو اوت العلم دیے گئے علم من قبل ہی اس سے پہلے اذا جب یتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے یعنی پڑھا جاتا ہے اوپر ان کے قرآن یخرون وہ گر پڑتے ہیں للاذقان ٹھوریوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے ویقولون اور وہ کہتے ہیں سبحانہ پاک ہے ربنا ہمارا رب ان کانا بے شک ہے وعدہ ربنا ہمارے رب کا لمفعولا پورا ہو کر رہنے والا ہونے والا لمفعولا ہونے والا صدق اللہ العظیم سورہ بنی اسرائیل جیسا کہ ہم نے پڑھا مکی صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے چلے آ رہے تھے اور ان کی جو خامیاں تھیں کمزوریاں تھیں ان کو بتاتے ان کے بارے میں ذکر ہوا اور پھر اللہ کے نبی کی ذات پھر قرآن پاک اب اس کے بعد یہ جب سلسلہ چلتا چلا آیا تو آخر کے اندر آ کر بتائے گا مشرکین مکہ کو کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا وہ بھی معجزات مانگتی تھی جب موضع دیے گئے تو انہوں نے اس کے اوپر وہ ایمان نہ لائے پھر اللہ کی پکڑ آ گئی اسی طرح تم بھی معجزات مانگ رہے ہو تو اگر تم کو معجزہ دیے بھی گئے تم نے ویسے ہی روش اختیار کر جیسے انہوں نے کی تھی قُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جینا بکم لفیفا یہ اصل بنی اسرائیل کا جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا جب فرعون سے نجات مل گئی کہ تم جاؤ اب تم رہو یعنی فلسطین میں چل جاؤ شام میں چلے جاؤ جا کر وہاں پر رہو ہم نے کہا اتر جاؤ وہاں پر اور جب ہمارا وعدہ آئے گا آخرت کا بنانے کا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے ہم لے آئیں گے تم سب کو جب وعدہ آ جائے گا وہ آخرت دن کا یہ سمجھایا جا رہا ہے بنی قریشہ نے مکہ کو جو مشرکین مکہ تھے کہ دیکھو تمہارا رویہ وہی ہے جیسا کہ انہوں نے
آل فرعون نے یعنی فرعون نے اس کی اولاد نے ہماریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، ان کے جو حواری تھے ان کو تنگ کیا، تم بھی ایسے ہی اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو تنگ کر رہے ہو، پھر جیسا کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ایسا ہی وقت ہے کہ تم کو میں تباہ و برباد کر دیں گے، اور پھر جیسے ان کو ہم نے مصر کا، فلسطین کا، شام کا ان کو اپنا حکمران بنا دیا، وہاں ان کو قابض کر دیا، تو ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تمہارے اوپر قابض کر دیں گے، ان کو یہاں کا حکمران بنا دیں گے۔ یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی، سمجھایا جا رہا ہے مشرک مکہ کو کہ تم باز آ جاؤ، ورنہ جیسا تمہارے بڑوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ویسا سلوک تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ساتھ حق کے ہم نے اتارا اس قرآن کو، اور ساتھ حق کے اتارا گیا، یعنی قرآن جو ہے یہ حق ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، یہ سیدھی راہ دکھلاتا ہے، یہ حق ہے، یہ ثابت ہے، یہ ثابت رہے گا، یہ اس کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے، جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے، اسی کے ذریعے قوموں میں زوال آ جائے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے اوپر زوال آ جاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، یعنی آپ کا کام ہے حق بات بتا دینا، سمجھا دینا، آپ کا یہی کام ہے کہ ان کو صحیح بات، یہ جنت کا راستہ ہے، خوشیوں کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، ڈرانے والا راستہ ہے، آپ نے ان کو یہ چیز بتا دینی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن، فرمایا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو، خود پڑھا کرو۔ فرمایا قیامت کے دن یہ تمہارے اوپر قبر کے اندر جب تم اٹھو گے یہ ایسے سایہ کریں گے جیسے گول آتے ہیں، کوئی بدلی کا ٹکڑا آتا ہے، یہ تمہارے اوپر سایہ کر لیں گی دونوں صورتیں آ کر، اور اللہ سے جھگڑا کریں گے تمہارے بارے کے اندر۔ یعنی قرآن کی یہ فضیلت، قرآن کی یہ برکت ہے، حق کے سے اترا، دنیا میں بھی حق اور آخرت میں بھی یہ حق ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن کو فرق نہ ہو، ہم نے جیسے فرق، یہ اس چیز فرق یہ تھے، فرق جدا جدا، علیحدہ، تھوڑا تھوڑا، فرق نہ ہو، جدا جدا کر کے ہم نے اتارا اس کو، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ تو پڑھے اس کو، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، عَلَى مُقْسٍ، ٹھہر ٹھہر کر۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا مشرکین مکہ کہ آپ کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو جیسے ہم سے تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، وہ تو اللہ نے ایک دفعہ اتار دی سب کے اوپر، یعنی جیسے یہ قرآن تو ویسے نہیں اترتی، وہ جب جاتے تھے نبی ایک ہی دفعہ وہ اتر آتا تھا، ان کو دے دی جاتے تھے، تورات اتری، تختیاں مل گئی، انجیل آئی پوری دے دی گئی، زبور آئی پوری دے دی گئی، تو وہ کہہ رہے تھے ایسے ہی تم قرآن کو لے کر آؤ، یہ کیا کبھی کوئی صورت، کبھی کوئی عید، کبھی کوئی حکم آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اس میں ہماری حکمت ہے کہ ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں، وہ وقت ضرورت، جیسے ضرورت ہوتی ہے، جیسے جیسے اللہ کے نبی کو تم تنگ کرتے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حوصلہ افزائی کے لیے ویسے قرآن اتارتے جاتا ہے، اس میں صحابہ کرام کو حوصلہ، اللہ کے نبی کو حوصلہ، اور جیسے جیسے وقت ہوتا ہے ویسے ویسے حالات، ویسے ویسے معاملات زندگی کے، ویسے جیسے ضرورت ویسے پر اترتا چلا جاتا ہے، ہم اس کو اتار تھوڑا تھوڑا، علی الناس، لوگوں پر، اللہ مقصد ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اتارا اس کو تھوڑا تھوڑا، یعنی قرآن پاک اترنا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا اتارنا، تاکہ تو آپ اس کو پڑھ بھی لو، آپ اس کو یاد بھی کر لو، آپ اس کو حفظ بھی کر لو، اس کے مسائل کو سمجھ بھی لو، کیونکہ آپ امی تھے، وہ صحابہ کرام ذرا امی لوگ تھے، پڑھے لکھے کم تھے، اس لیے مقصد یہ تھا کہ جتنا اترے اس کو اتنا پڑھو، اس کو یاد کر لو۔ کل آمینو بھی اولا تو امینو، کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ اس کے ساتھ یا نہ لاؤ، یہ دھمکی دی جا رہی ہے، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم ان موضوعات کو مانو یا نہ مانو، تم اللہ کے نبی کو مانو یا نہ مانو، تم قرآن کو مانو یا نہ مانو، کوئی پرواہ نہیں تمہاری، اس سے دین میں کوئی فرق نہیں آئے گا تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے۔ کل آمینو بھی اولا تو امینو ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، مگر وہ لوگ جو علم دیے گئے، وہ کون تھے جو علم دیے گئے؟ فرمایا جب وہ علم والے لوگ کون تھے؟ وہ ورقہ بن نوفل تھا، وہ جو اللہ کے نبی جب جس کو پاس خدیجہ لے کر گئے تھے وہ ورقہ بن نوفل تھا، وہ عبداللہ بن سلام تھا جس نے علم والا بندہ تھا، جس نے دین کو پڑھا، اور وہ سلیمان فارسی تھا جو کہاں سے چلا اور کہاں مدینہ میں آ گیا، وہ نجاشی تھا علم والا، اس نے سنا، اس نے کہا نہیں یہ سچا نبی ہے،
یہ علم والے لوگ تھے. جب علم آیا، جب اللہ کے نبی کی ذات کے بارے کے قرآن پڑھا، اللہ کے نبی کو دیکھا، ان کے بارے میں سنا، اذا یتر علیہم، جب پڑھی جاتی ان کو قرآن کی آیات، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکسار اختیار کرتے ہیں. انہوں نے کیا، جب انہوں نے کیا پھر اللہ نے ان کو کیا عظمت دی، ان کو کیا اللہ نے مقام دیا، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان سجدا، تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. ایک حدیث پاک یاد آ گئی، ایک صحابی کا قول ہے، مصعب بن زبیر کا رضی اللہ عنہ، وہ کسی علاقے کے گورنر تھے. تو کسی انصاری نے کچھ نافرمانی کر دی، کچھ غلط کام کر لیا، تو ان کو انہوں نے بلا لیا، کہا میں اس انصاری کو سزا دوں گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ آگے جب ان کو پتہ چلا نا کہ مصعب بن زبیر نے، عمیر بن زبیر، انہوں نے ان کو اپنا سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ ان کے پاس ہے، کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ انصار سے محبت کرنا، ان میں سے اگر کوئی نیکی کرے اس کو قبول کرنا، اگر ان میں سے اگر کوئی گناہ کرے زیادہ اس کو معاف کر دینا، انصار پہ رحم کرنا، ان سے درگزر کرنا. وہ جب حدیث سنائی نا تو مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ چارپائی پر بیٹھے تھے، نیچے گر گئے، اپنے کو نیچے کرا لیا، چٹائی کے ساتھ اپنے چہرے کو لگا لیا اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی کی بات کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا، میں نے جھکا لیا، میں نے اس کو معاف کر دیا. یعنی یہ لوگ تھے جب قرآن کی آیات، اللہ کے نبی کی حدیث آتی، وہ اپنے سر کو سر تسلیم میں خم کر لیتے تھے، جھکا لیتے. یخرون للاذقان، وہ اپنے سر کو جھکا لیتے تھے اللہ کی نبی کی بات کے سامنے، اللہ کی قرآن کے سامنے، اور وہ عاجزی اختیار کر لیتے تھے. یہی عاجزی ہے نا، عاجزی انکساری، کہ جب اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان ہو جائے، اپنے سر کو جھکا لینا، اپنے آپ کو سر تسلیم میں خم کر دینا، وہ اللہ کے نبی کے آگے کسی اپنے معاملات کو اور کسی اپنی بات کو اٹھنے نہ دینا، اپنے آپ کو سر ڈر کر دینا اللہ کے نبی کے پاس سامنے. یہی اس کا ذکر ہے، اسی چیز کا درس دیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من بعده اور فرعون کو غرق کرنے کے بعد ہم نے کہا بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے تم سکونت اختیار کرو زمین میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا جئنا بکم لفیفا ہم لے آئیں گے تم کو لپیٹ کر وبالحق انزلناہ اور حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے وبالحق نزل اور حق لے کر ہی نازل ہوا وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا ونذیرا مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا وقرآن اور قرآن فرقناہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا اس کو تاکہ آپ قرات کریں علی الناس لوگوں پر علی مقسم ٹھہر کر ونزلناہ تنزیلا ہم نے اس کو نازل کیا ہے موقع محل کی مناسبت کے حوالے سے آپ کہہ دیجئے آمنوا بھی تم اس پر ایمان لاؤ اولا تؤمنوا یا تم نہ ایمان لاؤ ان الذین یقیناً وہ لوگ اوتوا العلم جن کو دیا گیا علم من قبلہ اس سے پہلے اذا یتلی علیہم
ولا يتلى عليهم جب تلاوت کیا جاتا ہے ان پر جب تلاوت کیا جاتا ہے ان پر یخرون یخرون گر پڑتے ہیں گر پڑتے ہیں للاذقان للاذقان چوریوں کے بل چوریوں کے بل سجدہ سجدہ کرتے سجدہ کرتے ہیں وَيَقُولُونَ صدق اللہ